ایک مشکل سوال ہے، پتہ نہیں اس کا جواب آج تک دریافت ہوا ہے۔ پوچھا کہ میاں بیوی کے درمیان کامیاب ازدواجی زندگی کا کوئی نسخہ آپ کے علم میں اگر ہو تو؟ یہ ان کی بدزنی ہے، یہ کہتے ہیں کہ دریافت نہیں ہوا۔ بالکل دریافت ہو چکا ہے۔ دنیا کے تمام فلسفی حکماء سب اس بات پر بالکل متفق ہیں کہ تمام شوہر یہ تسلیم کر لیں کہ اصل میں شوہر وہ نہیں، بیویاں شوہر ہیں۔ امن و امان ہمیشہ کے لیے قائم ہو جائے۔ ریحان صاحب، اس سے قطع نظر بھی میں چاہتا ہوں تھوڑی آپ رہنمائی کیجیے گا۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ماڈرن سسٹم ہے، اسٹرکچر ہے، پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، لوگوں کی اپنی ایمبیشنز ہیں، پیشنز ہیں، گولز ہیں، بیویاں بھی ایک پرسنالٹی لے کے آتی ہیں۔ ہمارے یہاں بالعموم جو ایک معاشرت ہے، بالخصوص پاکستان کی، بر صغیر کی، اس میں ان کی جو انڈیپینڈنٹ پرسنالٹی ہے اس کو اپریشیٹ نہیں کیا جاتا ہے، کانفلکٹ ہوتا ہے، ہمیشہ دبانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو یہ مجھے بتائیے گا، اور خاص طور پہ یہ لوگوں نے پوچھا بھی ہے کہ یہ مرد حضرات ذرا غصے سے بات کرتے ہیں، تھوڑا سا ترشی ہو جاتی ہے، حکم بھی چلاتے ہیں، کچھ مینج کرنے کے لیے آپ کی کوئی زندگی اور تجربات کی روشنی میں آپ کو کوئی بہتر تجویز ہو سامنے؟ اس میں دیکھیے، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ یہ سمجھا جائے کہ نکاح کا انسٹیٹیوشن ہے کیا۔ یہ بات جان لینی چاہیے کہ یہ خدا کی اسکیم میں بندوں کی شرکت ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ چونکہ انسانوں کو پیدا اس طرح کر رہے ہیں کہ وہ آسمان سے 20-25 سال کی عمر میں نازل نہیں کیے جاتے، ایک ناتواں بچہ ہماری آغوش میں ڈال دیا جاتا ہے، وہ نہ اٹھ سکتا ہے، نہ بیٹھ سکتا ہے، نہ اپنی ضرورتیں پوری کر سکتا ہے۔ تو چونکہ خالق نے انسانی نسلوں کو پیدا کرنے کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا ہے، تو اس کے لیے نکاح کا ادارہ بنایا گیا ہے۔ یعنی ایک مرد اور ایک عورت وہ در حقیقت جب یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ میاں بیوی بن کے رہیں گے، تو وہ اللہ کی اس اسکیم میں شامل ہونے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ اگر آپ غور کریں تو اس سے بڑی کوئی عزت نہیں ہے کہ جو مل سکتی ہو۔ یعنی اس کائنات کا خالق جس نے زمین آسمان بنا دیے، وہ اپنی ایک مخلوق کو پیدا کرنے کے لیے ہمیں واسطہ بناتا ہے اور ہماری آغوش میں ڈال دیتا ہے ان کو، اور پھر کوئی 15-20 سال کم و بیش ماں کو بھی باپ کو بھی جدوجہد کر کے اس بچے کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنا ہوتا ہے۔ اس کی تربیت ہوگی، اس کی تعلیم ہوگی، اس کے معاملات ہوں گے، پھر وہ ارسطو افلاطون بن جاتا ہے، اور اتنی دیر میں ہماری کمر وہ دکھنے کو آ جاتی ہے، آہستہ آہستہ قوت ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بڑھاپے کی دہلیز میں قدم رکھ رہے ہیں۔ اور جب بڑھاپے کی طرف بڑھتے ہیں تو پھر گویا ایک طرح سے جیسے بچے کو ہماری ضرورت تھی، ہمیں ان کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو اسکیم قائم کی ہے، اس کو سمجھنا چاہیے۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ شادی بیاہ کو، جس میں ظاہر ہے کہ اللہ نے ایک کشش رکھی ہے مرد و عورت نے، ہم نے اس کو داستان محبت بنا لیا ہے۔ میرے نزدیک وہ شاعری کی حد تک ٹھیک ہے۔ شادی کے معاملے میں بہت حقیقت پسند ہونا چاہیے۔ یعنی یہ طے کریں کہ ہم ایک ذمہ دارانہ فیصلہ کر رہے ہیں، یہ زندگی بھر کا فیصلہ ہے، اس کے اثرات آئندہ نسلوں پر پڑنے ہیں، یہ ایک باقاعدہ ادارہ ہے جس میں ہم شریک ہو رہے ہیں، اس میں نظم اور ضبط کے ساتھ ہی زندگی بسر ہوگی۔ تو اگر اس ادارے میں مرد غلط رویہ اختیار کرے گا، اس کے نظم کو چلانے میں حدود سے تجاوز کرے گا، تو اس میں انتشار پیدا ہو جائے گا۔ اگر کوئی خاتون اس معاملے میں سرتابی کا رویہ اختیار کرے گی، تب بھی انتشار پیدا ہو جائے گا۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ جب آپ اس کی ابتدا کر رہے ہیں تو یہ مان کر کریں کہ عورتیں کوئی الگ مخلوق نہیں ہیں، وہ انسان ہیں، اور برابر کی سطح پہ انسان ہیں۔ انسانی طور پر ان کو بھی اسی طرح کا شعور حاصل ہے جس طرح مردوں کو حاصل ہے۔ تو ایک باشعور مخلوق کے ساتھ جب آپ تعلق پیدا کر رہے ہیں تو سوچ کر، سمجھ کر، طے کر کے کریں۔ اللہ کے پیغمبر نے ہدایت کی تھی کہ آپ جس وقت نکاح کریں تو کچھ چیزیں تو اللہ تعالیٰ نے اصولی نوعیت کی بتا دی ہیں، لیکن اس میں دونوں کو طے کرنا چاہیے کہ وہ کیا شرائط منوا رہے ہیں، یعنی کیا چیزیں پیش نظر ہیں، طبیعت کیا ہے، مزاج کیا ہے، کون سی چیزیں گوارا ہیں، کون سی چیزیں گوارا نہیں ہیں۔ کن چیزوں کے معاملے میں دونوں کو ایک دوسرے کے معاملے میں محتاط رہنا ہے۔ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں کہ ان کو تفصیل کے ساتھ موضوع بنایا جائے، ان کو طے کیا جائے، اور اس کے بعد یہ بڑا اقدام ہو۔
اور جب یہ اقدام ہو جائے تو اس کے بعد بھی ایک دوسرے کی شخصیت کو تسلیم کر لیں۔ اللہ تعالیٰ نے باٹا کے جوتے نہیں بنائے کہ ایک سانچے میں بن کر نکل آئیں گے۔ عورت کی اپنی شخصیت ہے، مرد کی اپنی شخصیت ہے۔ یہ طے کر لیں کہ یہ دو الگ الگ شخصیتیں ہیں جن کو چند اصولوں پر مل کر ایک اچھا گھر بنانا ہے۔ اگر ایک دوسرے کو اپنے سانچے میں ڈھالنے کا فیصلہ کر لے گا تو وہ اصل میں توڑنے کا فیصلہ کرے گا، اور توڑنے کا فیصلہ شوہر کرے تب بھی انتشار پیدا ہوگا، بیوی کرے تب بھی انتشار پیدا ہوگا۔ تو ایک دوسرے کی شخصیت کو تسلیم کر کے اس کی افتاد طبع کیا ہے، اس کا ذوق کیا ہے، اس کے سوچنے کا انداز کیا ہے، اس کی ضروریات کیا ہیں، وہ کن چیزوں کو جمالیاتی لحاظ سے پسند کرتی ہے یا شوہر پسند کرتا ہے، یہ بڑی جلدی معلوم ہو جاتا ہے۔ اور یہ پتہ چل جاتا ہے کہ ہمارے درمیان اتفاق کے کون سے مقامات ہیں اور اختلاف کے کون سے ہیں۔ تو اگر آپ اتفاق اور اختلاف کے مقامات طے کر کے یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم اتفاق کے مقامات پر خوش ہوں گے اور اختلاف کے معاملات کے اوپر جس طرح کے اچھے لوگ ان اختلافات کو گوارا کر کے بلکہ ان اختلافات کے ساتھ خوشی سے جینے کا فیصلہ کرتے ہیں، ہم بھی اسی طرح جئیں گے۔ تو ایک مرتبہ یہ اگر فیصلہ کر لیا جائے کہ یہ ایک بڑا ادارہ ہے، یہ زندگی بھر کے لیے قائم ہوا ہے، اس کا اصلی مقصد خدا کی نگاہ میں نئی نسل کو پیدا کرنا، اس کی پرورش کرنا، اس کی ذمہ داریاں اٹھانا ہے، اور یہ طے کر لیا جائے کہ اس ادارے کو ہم نے ادارے کے طور پر لے کر چلنا ہے، اس میں اگر مرد کو ذمہ داری دی گئی ہے تو اس کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ڈال بھی دی گئی ہے، لہٰذا وہ بھی اپنی اس حیثیت کو سمجھ کر جائے اور خواتین بھی یہ سمجھ کر کہ ہمیں کیا کرنا ہے کریں۔ ہم جب شادی کرتے ہیں یا بیاہ کرتے ہیں تو اس وقت سب بہت خوش ہوتے ہیں، جبکہ یہ جو تلخ حقیقتیں ہیں ان کو زیر بحث بھی آ جانا چاہیے، ان پر گفتگو بھی ہو جانی چاہیے، ان میں ہر چیز کو آپ متعین کر کے چلیں گے، پھر بھی ہر چیز متعین نہیں ہو جائے گی، لیکن ممکن حد تک کوشش کرنی چاہیے کہ ایسا کر کے چلیں۔ اور بعد میں بھی اگر کوئی ناخوشگوار صورتحال پیش آ جائے تو سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ کمیونیکیشن بہتر رکھیں، بات کریں۔ کسی چیز کے بارے میں اگر کوئی اختلاف پیدا ہو گیا ہے تو جس طریقے سے آپ باہر دنیا کو بتاتے ہیں کہ اختلافات پر اس طرح مہذب گفتگو ہونی چاہیے، اس کی روایت اپنے گھر میں بھی ڈالیں، بیٹھیں، بات کریں، چیزوں کا انالیسس کریں، اور دونوں ایک دوسرے کی شخصیت کی انڈیپینڈنس کو قبول کر کے اس ادارے کو قائم کریں۔ تو میرے نزدیک یہ بڑی بڑی باتیں ہیں، باقی ظاہر ہے کہ ہر انڈیویجول کیس اپنی جگہ پر ایک نوعیت رکھتا ہے، ان چیزوں کا لحاظ کرنا چاہیے۔